बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन खबरें हैं और क्या इस वक्त हो रहा है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में और इक़्तिदार के ऐवानों में और इक़्तिदार की राहदारियों में, और फिर ख़ास तौर पे मुक़्तदर हलक़ों में ताकतवर इदारे इस वक्त क्या सोच रहे हैं। इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहा, इदारों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इंडिविजुअल्स ने जो कुछ करना था वो कर चुके, लेकिन पाकिस्तान को एक तरने वाला समझने वालों के लिए मेरा ख्याल आने वाले दिन इंशाअल्लाह अच्छे नहीं होंगे। जी हाँ, बिल्कुल, पाकिस्तान को तरने वाला समझने वाले इंडिविजुअल्स के लिए आने वाले दिन अच्छे नहीं होंगे और पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छी अच्छी खबरें मिलेंगी, क्योंकि पाकिस्तान में जो एक रियासती अर्ली वार्निंग सिस्टम है जो मैंने आपको बताया था, वो न सिर्फ मुकम्मल तौर पे ऑन है बल्कि इंतहाई एक्टिव है और प्रीएम्प्टिव मेजर्स ले रहा है और आने वाले ख़तरात को भांप चुका है। और माजी में जो कुछ हुआ खामोशी से, सन्नाटे में, रात की तारीकियों में, ड्राइंग रूम्स में, खुफिया मुलाकातों में और लैंड क्रूजर्स के पीछे सीटों पे लेटकर जो कुछ भी हुआ, वो सारी की सारी चीज़ें अनफोल्ड हो चुकी हैं। और अब उन सारी जो डैमेजेस हैं उनको कंट्रोल करना है, कोलेटरल डैमेज से बचना है और टारगेटेड ऑपरेशन होना है, और टारगेटेड ऑपरेशन में ही सारी चीज़ों को ठीक करना है और एक ऐसे तरीके से ठीक किया जाएगा कि रियासत पाकिस्तान को भी किसी किस्म का कोई नुकसान न पहुंचे, रियासत पाकिस्तान के मफादात इंटैक्ट रहें और उनके मफादात का भी तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, उसकी इंटेग्रिटी सलामत रहे और इदारों को भी किसी किस्म का कोई नुकसान न पहुंचे, रियासती ढांचे को कोई नुकसान न पहुंचे और पाकिस्तान के अवाम विल ऑफ जनरल विल ऑफ द पीपल, जनरल विल ऑफ द पीपल, मंशाए आम जिसे कहते हैं, आम लोगों की मंशाए आम, उनके मुताबिक मामलात को लेके आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल, मैं जो कुछ बोल रहा हूँ इंशाअल्लाह बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ और ये सब कुछ होगा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की गई और लोग समझते थे, ताकतवर लोग समझते थे कि उन्हें कोई देख नहीं रहा और जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल वो सब कुछ उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक होगा। और ये ज़ाती अनाद, ज़ाती ख्वाहिश और अपने आप को ताकतवर और मज़ीद ताकतवर बनाने की जो ख्वाहिश है, उसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है और पाकिस्तान को मज़ीद नुकसान पहुंच रहा है। हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन अब चूंकि मामला जाहिर है, सोचा यही जाता है कि जब कोई अहम जिम्मेदारी पे पहुंचता है और बहुत अहम तरीन जिम्मेदारी पे पहुंचता है तो वो इतना सेंसिबल होता है कि उसकी नीयत पे शक ना किया जाए, और इसीलिए ये जो कुछ हुआ ये इसी सोच के यही सोच थी और यही एक एसओपीज तो थे, उसी के अकॉर्डिंगली था कि कोई इतना बड़ा खेल खेलेगा, कोई इतना बड़ा खिलवाड़ खेलेगा मुल्क के साथ, मुल्की निज़ाम के साथ, रियासती ढांचे के साथ, रियासती मफादात के साथ, ये पॉसिबल नहीं। लेकिन चीज़ें जब अनफोल्ड हुई और अनफोल्ड हो रही हैं, अब उन चीज़ों को समेटा जा रहा है। अब एक तरीके से जाहिर है, जब एक चीज़ बिखर जाए, और आपने देखा होगा कि जीटी रोड पे, मोटरवेज पे आपने देखा होगा कि एक ट्रक जो है वो उलट जाता है और उसमें अजनास होती हैं, सब्जी होती है, फल होती है, ख़ास तौर पे उनकी बात कर रहा हूँ, तो वो एक दफ़ा भरे का भरा जो कंटेनर है जो बिल्कुल पुरसुकून तरीके से अपनी मंजिल की तरफ जा रहा होता है मंडी की तरफ, लेकिन वो अचानक एक हादसा होता है और वो गिर जाते हैं और उसके बाद जो है उसको सबसे बहुत कोशिश की जाती है फिर उस वक्त जो भी जिसका भी माल होता है कि कम से कम नुकसान हो, क्योंकि गाड़ियां भी गुजर रही होती हैं, ट्रक भी गुजर रहे होते हैं, ट्रैफिक भी आप नहीं रोक सकते, तो कुछ ना कुछ नुकसान ज़रूर होता है। कोई टमाटर ज़ाया हो जाते हैं, गल सड़ जाते हैं, अगर टमाटरों की वो कंटेनर है, टमाटरों का ट्रक है या किसी भी फल का है, तो कोशिश की जाती है बाकी को बचा लिया जाए। तो इस वक्त यही हो रहा है कि जो नुकसान होना था वो हो चुका, अब इसको बचाना कैसे है।
اچھی وائبز آ رہی ہیں. اور اس وقت پاکستان کا میں آپ کو بتا دوں کہ چیزیں بٹوین دا لائن اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمیں شرم و حیا ہے، ہمیں پاکستان کا مفاد عزیز ہے، پاکستان سے پیار ہے، اور ہم کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتے جس سے ہمارا دشمن ہماری بات زبان سے نکلی ہوئی ہو اور وہ اپنے ملک میں اپنے ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ چلائے اور پھر اس کا تمسخر اڑائے، اور وہ تمسخر بھی ہمارا اور ہمارے عوام کا اڑے گا. اس لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں. لیکن میں حوصلہ مند چیزیں تھیں اس لیے میں نے کہا بتا دوں. دوسرا، ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہم اپنے اداروں کے بارے میں ان سے جو غلطیاں ہوئیں ان کے بارے میں کوئی ایسی بات کریں، وہی ہمارا ساؤنڈ بائٹ لیں اور ہمارا دشمن ملک جو ہے اور اس کا ٹی وی چینل میڈیا جو ہے وہ اس کو چلا رہا ہو. تو یہ بہت، اس لیے یہ کوئی ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، صرف شرم و حیا کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کیوں ہم نام نہیں لے رہے. اور وہ اس لیے بھی کہ اب نام لینے کا فائدہ بھی نہیں ہے، کیونکہ پاکستان اور ریاستی ڈھانچہ جو ہے، ریاستی ادارے جاگ چکے ہیں. آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں کہ جو اسکرپٹ تھا، جو تیار کیا گیا تھا اسکرپٹ، وہ تو بہت ہی مزے کا تھا، اور خیال یہی تھا کہ اس اسکرپٹ کے عمل درآمد میں، عمل پذیر ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی. اس کی وجہ، اور جو اسکرپٹ تھا جی، اور جو ماسٹر مائنڈ تھے، ماسٹر پلیئرز تھے، ان کا خیال تھا کہ اس کی رکاوٹ، اس کے عمل پذیر ہونے میں کون سی رکاوٹ آئے گی. پارلیمان ہمارے پاس ہوگی، اقتدار ہمارے پاس ہوگا، اور سب مل ملا کے آگے بڑھتے جائیں گے اور کوئی رکاوٹ نہیں آنی. لیکن اور پھر جو 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب جو خوفناک تصویر پیش کی گئی اعلیٰ عدلیہ کے سامنے، جتنی خوفناک تصویر پیش کی گئی، اس کے بعد ظاہر ہے جب ایک انتہائی گھمبیر قسم کی صورتحال پیدا کی جائے تو پھر کیا ہو سکتا ہے. اس سے بھی اب اس فیز سے بھی نکل آئے ہیں کہ وہ کیا گھمبیر سچویشن پیش کی گئی تھی. بہرحال ایک بہترین جو چیز آئی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پہ نوٹس لیا ہوا ہے، اور لارجر بینچ جو ہے وہ اس وقت مانیٹرنگ سیٹ پہ بیٹھا ہے، ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہے سپریم کورٹ کا لارجر بینچ، اور وہ دیکھ رہا ہے معاملات کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب کچھ یک طرفہ طور پہ بلڈوز کیا جا رہا ہے، اور بلڈوز اس سینس میں کیونکہ بندر کے ہاتھ میں، بلکہ بندروں کے ہاتھ میں استرے آ گئے ہیں، اور اب ان بندروں کے ہاتھ سے استرے واپس بھی لینے ہیں اور نقصان سے بھی بچنا ہے، کیونکہ وہ اپنے بھی گلے کاٹیں گے اور اپنے گلے بچانے کے بجائے باقیوں کے گلے کاٹیں گے. اور 22 کروڑ عوام کا ملک ہے جی یہ پاکستان، ایک جوہری ملک ہے، جوہری واحد اسلامی ریاست ہے جو جوہری طاقت ہے. تو اس لیے یہ اس کو کوئی کمزور مت سمجھے. بہرحال صورتحال یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا لارجر بینچ اس پہ کام کر رہا ہے، مکمل طور پہ نظر رکھے ہوئے ہے. جو کچھ یک طرفہ طور پہ قانون سازی ہو رہی ہے، اقدامات ہو رہے ہیں، اور ایگزیکٹو آرڈر جاری کیے جا رہے ہیں، اور ایگزیکٹو کی اتھارٹی کو مس یوز کیا جا رہا ہے، اور ایگزیکٹو اتھارٹی کو استعمال کر کے پاکستان کے انتظامی ڈھانچے کو، پاکستان کے نظام عدل کو بلڈوز کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، پارلیمان کے نظام کو بلڈوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس پہ مکمل طور پہ نظر ہے. اور لارجر بینچ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب، جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب، جسٹس محمد علی مظہر صاحب، انہوں نے کل کی میں ہیئرنگ ان کی سنا دیتا ہوں، وہ آپ غور سے سنیے گا، بڑی زبردست، اور وہ پورے کا پورا ایک روڈ میپ ہے کہ جناب پاکستان ترنے والا نہیں ہے، اور اقتدار کے ایوانوں میں چور دروازے سے پہنچا تو جا سکتا ہے لیکن آئین کو بلڈوز کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور طاقت کے نشے میں مست ہو کے بدمست ہاتھی بننے کی اجازت نہیں دی جائے گی. صورتحال یہ ہے کہ سو موٹو نوٹس لیا، اور اس کے اکارڈنگلی جو آئے ہیں ریمارکس، جسٹس ای سی ایل سے نام نکالے گئے. میں آپ کو بتا دوں کہ ای سی ایل سے نام نکالے گئے، اور اس کے بعد پھر
نیب آرڈیننس ختم کر دیا گیا مکمل طور پہ تقریباً، اور اسی طریقے سے باقی رولز تبدیل کیے جا رہے ہیں، ECL کے نئے رولز بنائے جا رہے ہیں۔ تو اس ساری سچویشن پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا لارجر بینچ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے تحقیقاتی اداروں پہ، ہم نے ایجنسیوں پہ اور ہم نے تمام اداروں پہ نظر رکھی ہوئی ہے، اور اس میں بات ہو رہی تھی ECL کی، لیکن بہت ہی میننگ فل باتیں کی گئی ہیں۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جناب ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ کابینہ کمیٹی کا اجلاس کل ہوا ہے، اس کے منٹس 1-2 روز میں مل جائیں گے۔ کمیٹی نے آئندہ اجلاس میں اٹارنی جنرل کو پیش ہونے کا کہا۔ اب سپریم کورٹ منٹس مانگ رہی ہے، منٹس ہوں تو لائیں، اس کو پھر کور اپ کیا جا رہا ہے کہ جی یہ ECL سے جو آدھی سے زیادہ کابینہ ہے جن کے نام ECL میں تھے اور جو ضمانتوں پر رہا ہے، جن کے مقدمات ہیں، انہوں نے خود ہی از خود اپنے نام ECL سے نکال دیے، ECL کے قوانین تبدیل کر دیے۔ تو اس پہ بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ اٹارنی جنرل آفس نے ECL رولز میں ترمیم سے متعلق SOPs بنا کر تمام اداروں کو بھجوا دی ہیں، اور ECL سے نکالنے کے تمام ناموں کو الگ الگ کر کے دوبارہ سے جائزہ لیا جائے گا۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے دریافت کیا کہ جو ترمیم ہو چکی ہے یا جو نام ECL سے نکالے گئے ہیں ان کا کیا ہوگا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ نیب اور FIA سے مشاورت کے بعد رولز بنائے جائیں گے۔ اب کیونکہ پہلے رولز کو انڈو کرنا ہے جو بنائے گئے ہیں۔ چیف جسٹس عمر رضا بندیال صاحب نے کہا کہ جو لوگ خود فائدہ اٹھانے والے ہیں وہ رولز میں ترمیم کیسے کر سکتے ہیں، اور سپریم کورٹ نے ECL میں شامل افراد کو بیرون ملک سفر کے لیے وزارت داخلہ سے اجازت لینے کا حکم بھی دیا۔ اٹارنی جنرل نے عدالت کو یقین دہانی کروائی کہ بیرون ملک جانے سے پہلے متعلقہ شخص وزارت داخلہ سے اجازت لے گا، اور جب تک حکومت قانون سازی نہیں کر لیتی یہ عبوری طریقہ کار رائج ہوگا۔ اب اس میں بھی وزارت داخلہ کون ہے؟ وزارت داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، لیکن یہ سپریم کورٹ آف پاکستان جس بندے کو پوچھے گی، جس افسر کو پوچھے گی، وہ ہوں گے سیکرٹری داخلہ۔ اس لیے رانا صاحب آئیں چلے گئے ان سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، سیکرٹری داخلہ قانون کے کٹہرے میں ہوگا، عدالت کے کٹہرے میں ہوگا، اس لیے یہ وزارت داخلہ کو حکم دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس نے پھر یہ بھی کہا کہ قانون کی حاکمیت چاہتے ہیں۔ یہ غور طلب باتیں ہیں جی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ سوال اہم ہے کہ مقتدر لوگوں کے مقدمات زیر التوا ہیں، ان کے لیے مروجہ طریقہ کار پر سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ اور مقتدر سے مراد آپ کو پتہ ہی ہے، کابینہ میں بیٹھے ہیں، حکومت میں بیٹھے ہیں، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ پنجاب، سارے کے سارے اس وقت وزیر دفاع، جتنے بھی آپ جو نام لیتے جائیں گے سارے ضمانتوں پر رہا ہیں۔ موجودہ حالات منفرد نوعیت کے ہیں، چیف جسٹس نے کہا جی کہ پارلیمنٹ میں اکثریتی جماعت پارلیمنٹ سے باہر ہے اور ملک اس وقت معاشی بحران کا شکار ہے۔ ایگزیکٹو کو اپنے اختیار آئین اور قانون کی روشنی میں استعمال کرنا ہوں گے۔ یہ چیز آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سب کچھ انڈو ہونا ہے انشاءاللہ العزیز۔ چیف جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ ECL رولز کے حوالے سے کابینہ نے منظوری دی۔ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی میں معاملہ زیر غور ہے۔ اب یہ 2 سٹیپس پیچھے چلے گئے ہیں، ورنہ پہلے تو سب کچھ ہو چکا تھا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جس نے سرکاری کام سے باہر جانا اسے اجازت ہونی چاہیے، اور سسٹم چلنے دیں گے اور سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ یک طرفہ پارلیمان سے قانون سازی بھی قانونی تقاضوں کے مطابق ہونی چاہیے۔ اور چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ کسی کے لیے فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں ہے، اور نظر رکھیں گے کہ کوئی ادارہ اپنی حدود سے تجاوز نہ کرے۔ ایسا حکم نہیں دینا چاہتے جس سے حکومت کو مشکلات ہوں۔ جن لوگوں کے مقدمات زیر التوا ہیں ان کے لیے مروجہ طریقہ کار پر سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا جی کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت کرنا کیا چاہتی ہے، لگتا ہے حکومت بہت کمزور وکٹ پر کھڑی ہے، واضح بات کرنے کے بجائے ہمیشہ ادھر ادھر کی سنائی جاتی ہیں۔ عدالت نے استفسار کیا کہ ECL کے حوالے سے کوئی قانونی وجہ ہے تو بیان کریں۔ ایسی کیا جلدی تھی کہ 2 دن میں ECL سے نام نکالنے کی منظوری دے دی گئی؟ اس سے بڑی کیا منظوری ہو سکتی ہے سر کہ 22 وزیر تو ضمانتوں پر تھے اور ان سے کہیں زیادہ ECL میں نام ہے۔ اس وقت پوری حکومت ECL میں چل رہی ہے، سارے حکمراں اتحاد جو موجودہ ہے، کوئی ایسا اتحاد ہی نہیں بچتا میرا خیال ہے، اور جو بڑی جماعتیں خاص طور پہ۔
एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि काबीना अरकान के नाम ECL पर थे, माजी में भी इसी अंदाज में ECL से नाम निकाले गए। और जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि बाइख्तियार अफराद ने तरमीम करके इससे फ़ायदा उठाया। किसी को लगता है कि केस में जान नहीं तो मुताल्लिका अदालत से रजू करे। और फिर आगे जाकर उन्होंने कहा कि कानून की हाकमियत चाहते हैं। सवाल अहम है कि मुक़्तदर लोगों ने ECL में रूल्स में तरमीम से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। और हाई प्रोफाइल मुकदमात का रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया गया है। सर बमोहर लिफाफों में तमाम शवाहिद और रिकॉर्ड्स पर मबनी डिजिटल रिकॉर्ड USB में जमा करा दिया गया है। और ख़ास तौर पे ये सारी चीज़ें जी आज सुप्रीम कोर्ट में आई हैं। और ये है वो चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल पे नज़र रखे हुए है। और इसलिए जनाब अगर कोई समझता है तो उसकी ये गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए कि पाकिस्तान का निज़ाम अब तरने वाला नहीं। अब बहुत मुश्किल है कि कोई फर्द वाहिद अपनी मनमानी कर सके, क्योंकि बड़े चेक्स हैं, पाकिस्तान ने काफ़ी तजुर्बात से सीखा है। और इस मौजूदा जो कुछ हुआ है इस पहल से पाकिस्तान ने क्या सीखा और पाकिस्तान के इदारों ने क्या सीखा और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के ताकतवर इदारों ने क्या सीखा, वो इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में इसका तज़किरा करूँगा। फिल वक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।